بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لڑکی کے بارے میں سن کے تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ جب میری کزن نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ میں مانتی ہی نہیں کہ کوئی عورت اس طرح کر سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، پورے محلے کو پتا ہے۔ میں بڑی حیران تھی اور میرا کام بھی اسی طرح کا تھا۔ دراصل میں ایک صحافی تھی اور اسی طرح کی کہانیوں پر ہی کام کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی کزن سے کہا کہ تم مجھے اس عورت سے ملوا سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ملوا تو سکتی ہوں، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو اپنے کام کے سلسلے سے ہی جائیں گے۔ میری کزن نے ہاں کہہ دیا اور مجھے اس عورت کے گھر لے جانے کے لیے راضی ہو گئی، جس کے بارے میں صرف ایک ہی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ اس عورت نے میرا نام روبینہ ہے اور میں شہر میں کام کیا کرتی تھی۔ میرا تعلق ایک اخبار کے دفتر سے تھا اور مجھے یہ کام کرنا بہت پسند تھا۔ مجھے اپنی زندگی بہت اچھی لگتی تھی، جہاں میں رہتی تھی اور میں کیا کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ لیکن گاؤں میں میری ایک خالہ رہتی تھیں جن کی بیٹی سارا کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی تھی۔ جب مجھے عید کی چھٹیاں ہوئیں تو اس نے کہا کہ عید ہمارے ساتھ گزار لو، اکیلی رہ کر کیا کرو گی؟ اس لیے میں ان کے گھر چلی گئی۔ مجھے گاؤں کا ماحول بھی بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ پہلے ہم گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ لیکن یہاں اچھے اسکول کالج نہ ہونے کی وجہ سے میرے ماما اور بابا مجھے شہر لے آئے تھے۔ لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے، پر ان کا خواب پورا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جو چاہتے تھے میں وہ کر رہی تھی۔ آج میں ایک کامیاب لڑکی تھی جو اپنا کھاتی کماتی تھی اور دنیا کے گرم اور سرد کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں اپنی خالہ کے گھر میں ہی رہ رہی تھی جب ایک عورت وہاں پر آئی اور میری خالہ سے اپنی بہو کی برائیاں کرنے لگی۔ اس کو کہنے لگی کہ یہ تو گھر بسانے والی لڑکی ہی نہیں ہے، ریحانہ بنے گی یہ۔ میں نے یہ لائن سنی تو میں نے کہا کہ یہ ریحانہ کون ہے اور وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ ریحانہ بنے گی؟ تو میری کزن نے مجھے بتایا کہ ریحانہ اس گاؤں کی سب سے زیادہ بدنام زمانہ لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، ایسا بھی کیا کیا ہے اس نے؟ تو سارا نے مجھے جب یہ بتایا کہ اس نے 9 شادیاں کی ہیں تو میں حیران رہ گئی۔ 9 شادیاں کرنے والی عورت کے بارے میں تو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ یہ بات کافی زیادہ عجیب تھی، اور شاید میرا کام ایسا تھا کہ میں اس طرح کی عجیب و غریب باتوں کی طرف زیادہ ہی متوجہ ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معاشرے میں عورت کی ایک شادی نہیں ہوتی اور اس لڑکی نے 9 شادیاں کر لیں۔ تو میری کزن نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اس کی کہانی تو پورے گاؤں میں مشہور ہے اور سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی کہانی ہے، کیا ہم اس کا انٹرویو لے سکتے ہیں؟ میری کزن نے کہا کہ وہ کوئی ایکٹر یا کوئی سوشل ورکر نہیں ہے جس کا تم نے انٹرویو لینا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، میرا کام ہے، مجھے کسی طرح سے اس سے ملوا دو۔ میری کزن کا کہنا تھا کہ اگر امی کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں کو جان سے مار دیں گی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل گیا تو کہہ دینا کہ میں نے ضد کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے اور آج کل اکیلی ہی رہتی ہے۔ ہم وہاں جا تو سکتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ چل گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میری کزن تو بہت زیادہ ہی ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ منہ چھپا کے چلے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میری کزن یہ سب کچھ کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ میں بھی بہت زیادہ ضدی تھی اور شہر سے آئی تھی، تو وہ میری بات مان گئی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی سہیلیاں تھیں اور وہ مجھ سے دور رہتی تھی، اس لیے مجھے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ برقع پہن کر گھر سے نکلے تو میری خالہ نے مجھے دیکھ لیا۔ میری کزن نے جھوٹ بول دیا کہ اپنی کسی سہیلی کے گھر جانے لگے ہیں، 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میری خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن شام سے پہلے گھر آ جانا۔ میری کزن ابھی سے ہی مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ تم مجھے اس گھر میں لے کے جا رہی ہو جس کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ عورت ہمیں اپنی کہانی سنا دے گی؟ میری کزن نے کہا کہ ہاں، وہ کہانی تو سنائے گی، ویسے بھی وہ اکیلی بیٹھی ہوگی، اس نے کیا کرنا ہے، تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے اس کو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے دے دیں گے ہم۔ ہم لوگ اس کے گھر کی طرف گئے تو گھر کی حالت بہت بری تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جس نے 9 شوہر رکھے ہوں گے تو اس نے کوئی نہ کوئی کمائی تو کی ہوگی اور اپنے لیے کوئی بڑا سا گھر یا بنگلہ بنایا ہوگا، کیونکہ اگر 9 شوہروں کے نکاح میں رہی ہوگی تو ان سے کچھ نہ کچھ تو لیا ہوگا۔ لیکن یہ گھر تو ایسا کہ جیسے یہاں پر کوئی اپنے جانور بھی نہ رکھے۔ لیکن وہ عورت یہیں پر رہتی تھی۔ ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو اندر سے بھی معاملات کافی خراب تھے۔
اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری کزن نے یہ کیوں کہا کہ اس کو تھوڑے پیسے دے دیں گے۔ میری کزن نے کہا کہ لگتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آئی ہوں تو انٹرویو کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو وہ سامنے سے نکل کر آئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی عورت ہوگی، لیکن یہ کوئی عورت نہیں تھی، یہ تو لڑکی تھی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ بھی 26 یا 27 سال ہو سکتی تھی، اور دبلی پتلی اتنی تھی کہ اپنی عمر سے بھی کم کی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ کس سے ملنا ہے؟ میری کزن نے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے، اور میرا تھوڑا تعارف کروانے لگی کہ یہ شہر سے آئی ہے، آپ کی کہانی جاننا چاہتی ہے۔ اس بات پر وہ ہنس پڑی۔ اس کا یوں اچانک سے ہنسنا کافی عجیب لگا۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے اس کو میری کہانی نہیں سنائی؟ میری کہانی تو اس گاؤں کے اس بچے کو پتا ہے جو پیدا نہیں ہوئے، ان کو بھی پتا ہے جو زندہ ہیں، اور جو مر گئے ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ وہ طنز کر رہی تھی، لیکن اتنا تو شاید جائز تھا۔ میری کزن نے کہا کہ یہ آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اور وہ بھی تفصیل سے، اسی لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ، بتا دیتی ہوں تمہیں اپنی کہانی۔ اگر یقین کرنا ہو تو کر لینا، پر یقین نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں یقین کروں گی۔ بس میرے اندر ایک عجیب سی بات تھی کہ جب سارا زمانہ کسی انسان کو برا کہتا تھا تو میں اس میں اچھائی تلاش کرنا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید اس نے کچھ برا کیا ہوگا تو کسی مجبوری میں کیا ہوگا، یا اس کے اندر ابھی بھی اچھائی باقی ہوگی۔ اور پھر ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ اگر کسی سے اس کی زندگی کی کہانی سننی ہے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو کھل کر اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بتا سکے۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں پر ایک چارپائی اور ایک خستہ حال سا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اپنے پرانے کپڑے اس کو دیے ہیں۔ اس کی صحت بھی بہت خراب لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنی کم عمری میں اس لڑکی نے 9 شادیاں کیسے کر لیں۔ اس نے کہا کہ میری کہانی سن کے 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور یا پھر میرے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ یہاں سے چلتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، کوئی جھوٹی کہانی سنا دے گی۔ لیکن میری کزن نے یہ بات میرے کان میں کی تھی، پر لگتا تھا کہ اس نے سن لی ہے۔ اس نے کہا کہ میری کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ سارا شرمندہ ہو گئی اور اب خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاید اس کو چپ کروا کے بٹھانے کا یہی طریقہ تھا۔ میں بہت زیادہ متوجہ تھی۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام آمنہ رکھا تھا، لیکن میرے باپ نے میرا نام ریحانہ رکھ دیا، اور میری زندگی کسی عام بچی جیسی ہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جس طرح سب کی زندگی گزر رہی ہے، میری زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی۔ میرا باپ میری ماں کو بہت مارتا تھا، لیکن میری ماں میرے باپ سے پھر بھی بہت پیار کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مرد اگر کسی عورت کو مارتا ہے تو وہ بھی پیار میں مارتا ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے۔ اگر اسے عورت کی پرواہ نہیں ہوگی تو وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، فکر بھی نہیں کرے گا اور غصہ بھی نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے میرے ماں باپ کی لڑائی جھگڑے اور روز کی مار پیٹ بالآخر نارمل لگنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ وہ مجھے الٹی سیدھی باتیں بتا کر اپنے جیسا بنا رہی تھی۔ مجھے اس زمانے کے لیے تیار نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجھے اس زمانے کا شکار بنا رہی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں بہت کم سن تھی، اتنی کم عمر تھی کہ میری جتنی عمر میں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، تب میری پہلی شادی کروا دی۔ وہ میرے باپ کا دوست تھا، اس کے ساتھ میرا باپ جوا کھیلا کرتا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ سے پوچھا کہ تو اپنے دوست کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروا رہا ہے، کہیں اسے جوئے میں تو نہیں ہار گیا ہے۔ میرے باپ نے قسم کھائی اور کہا کہ میں پاگل ہوں جو اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑا امیر آدمی ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے، اگر اس کے گھر چلی جائے گی تو ہمیشہ خوش رہے گی۔ میری شادی کروا دی گئی، اور میں اسی چکر میں خوش رہی کہ مجھے دلہن بنایا جا رہا ہے، نئے کپڑے مل رہے ہیں، جبکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا تھا۔ میری شادی مجھ سے اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کروائی جا رہی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ میں 1 سال رہی، اور 1 سال کے اندر میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ میری ماں بالکل اکیلی ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری ماں کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، وہ اکیلی وہاں رہ کر کیا کرے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، تو میں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے، آخر کو وہ میری ماں ہے۔ میری ماں بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی، لیکن ایک دن میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں آج بھی اس منظر کو سمجھ نہیں پائی۔
میری ماں نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہ کر بہت خوش ہے اور میرا شوہر بھی اچھا ہے، بھلے ہی بڑی عمر کا ہے لیکن بہت اچھا انسان ہے۔ میری ماں بالکل مطمئن تھی، اس کے دل میں کوئی خلل نہیں تھا، لیکن صبح صبح پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ مجھے آج تک میری ماں کی خودکشی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دی اور بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یعنی اس کی بیوی اس کی زندگی میں تھی۔ میں اس کے لیے صرف ایک وقت گزاری تھی۔ اس نے میری شادی اپنے کسی دوست سے کروا دی۔ یہ انسان بہت برا تھا، یہ میرے پہلے والے شوہر سے بھی زیادہ برا تھا، اور اس کے لیے میں ایسی تھی جیسے اللہ واسطے سے اسے کوئی چیز مل گئی، اسی لیے میری بالکل بھی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کے ساتھ گزارے میری زندگی کے وہ 8-9 مہینے میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ میرے اندر سے بچپن تو چلا گیا تھا، لیکن ابھی بھی میں بچی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ماں باپ بھی سر سے چلے گئے تھے۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی میری، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس شخص نے بھی مجھے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا۔ ریحانہ کی ابھی تک کی کہانی سن کر تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ کوئی بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی نہیں تھی، یا شاید اب اس کا حسن ختم ہو گیا تھا۔ میں بھی ایک عام انسان ہوں۔ جب میں نے سنا کہ اس عورت نے 9 شادیاں کی ہیں تو میں نے سوچا کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، مردوں کو اپنے اشاروں پر نچانے کا ہنر جانتی ہوگی، یا پھر اتنی زیادہ حسین ہوگی کہ اسے دیکھ کے کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتا ہوگا۔ لیکن یہ تو ایک نارمل لڑکی تھی، جس کی شکل صورت بدصورت نہیں تھی۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک واجبی شکل کی اچھی لڑکی تھی، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں تھا کہ وہ کسی کو اپنے اشاروں پر نچاتی۔ ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہا تھا، اور جو اس نے کہانی ابھی تک سنائی تھی اس میں تو واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ اس دوسرے شخص نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اور جب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہ رہی تو اسی کے گھر میں کام کرنے والے ایک ڈرائیور نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو دور دور سے دیکھتا رہتا تھا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے بھی ہاں کر دی۔ یہ شخص بہت غریب تھا، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن یہ میری عزت بھی کرتا تھا اور میرا خیال بھی رکھتا تھا، اور اسی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میں پہلی دفعہ حاملہ بھی ہوئی تھی۔ لیکن میری عمر کم تھی اور صحت اچھی نہیں تھی، اسی لیے میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ کا جسم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ بچہ پیدا کر سکیں۔ میرے اس شوہر کا نام اسلم تھا، یہ اچھا انسان تھا، اس کے ساتھ میں نے پورے 2 سال گزارے، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ساری زندگی اسی کے ساتھ گزر جائے گی، یہ میرا ہمیشہ خیال رکھے گا، ہم اپنی فیملی بھی شروع کریں گے، اور بالآخر میری زندگی بھی نارمل ہو جائے گی جیسی باقی عورتوں کی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کیسے بھول گئی تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ اسی انسان نے مجھے اپنے ایک سیٹھ کے آگے بیچ دیا تھا، جبکہ میں ابھی بھی اسی کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے کوئی قرض لیا تھا، اس لیے وہ قرضہ چکانے کی خاطر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ تم واپس چلو، ہم پھر سے اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن میں اس شخص کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب مجھے تھوڑی بہت عقل آ گئی تھی کہ یہ دنیا کیا ہے اور یہاں پر کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ہمارے لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور بالآخر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم ذلیل ہو جاؤ گی، کیونکہ یہ دنیا بڑی بری ہے، اور اسی لیے اس نے مجھے چھوڑنا میرے لیے سزا سمجھا تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ میں عورتوں کے ایک سینٹر میں چلی گئی، لیکن یہاں پر جا کر پتہ چلا کہ عورتوں کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا ہے۔ پکانے کا انتظام بہت ہی برا تھا، گندگی میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ میں اس جگہ سے جانا چاہتی تھی، یہ جگہ بہت بری تھی۔ میرے نصیب میں کوئی خوشیاں تو نہیں تھیں، لیکن میں نے ہمیشہ صاف ستھرا کھانا ہی کھایا تھا، کیونکہ میری شادی ہمیشہ امیر لوگوں سے ہوئی تھی۔ جس ڈرائیور سے میری شادی ہوئی تھی اس کو بھی کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ مجھے یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر یہ زندگی بھی اچھی نہیں تھی۔ کچھ عورتوں کی یہاں سے شادی بھی کروا دی جاتی تھی، ان کے لیے رشتے آتے تھے اور کچھ لوگ یہاں سے ان کو لے جایا کرتے تھے۔ ایسے رشتے بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے تھے،
کیونکہ یہاں سے عورتیں لے جانے والے بہت ہی زیادہ چلاک اور اپنا کوئی فائدہ سوچنے والے ہوتے تھے۔ ان کو عورت اس لیے چاہیے ہوتی تھی کہ یا تو کسی کے 4 بچے ہوتے تھے تو وہ یہاں سے عورت لے جاتا تھا کہ گھر میں عورت آ جائے گی تو بچے کو سنبھالے گی اور اس کے ساتھ نکاح میں بھی آ جائے گا، یا پھر کوئی اس طرح کا مرد جو بہت بوڑھا ہو چکا ہوتا تھا، یا اسے اور کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، یا کوئی بدنام زمانہ آدمی ہوتا۔ اس سینٹر میں اسی طرح کے لوگ آتے تھے، یہاں پر ایسے ہی رشتے آیا کرتے تھے۔ میں جانا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جا کے سینٹر کی مالکن کو کہہ دیا کہ رشتے والی لڑکیوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ اس نے کہا کہ تم تو یہاں پر جب آئی تھی تو شادیوں سے ستائی ہوئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ میری تو پہلے سے ہی 2 یا 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اب تم کہہ رہی ہو شادی والی لسٹ میں تمہارا نام لکھ دوں؟ اس کا مطلب ہے تم خود ہی ایسی تھی، لگتا ہے تمہیں شادی کرنے کا شوق پڑ گیا ہے۔ اس نے مجھے کافی باتیں سنائی، لیکن یہ اس کا روز کا رویہ تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس آپ میرا نام لکھ دیں، ہو سکتا ہے میری زندگی میں کوئی اچھا انسان آئے جو مجھے یہاں سے لے جائے، ورنہ میں ساری زندگی یہاں کیا کروں گی؟ اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اگر کسی سے شادی ہو جائے گی تو گھر بن جائے گا تمہارا۔ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں مت بتانا اور اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا، لیکن پہلے ہی بتا رہی ہوں کسی شہزادے کی امید نہیں رکھنا، یہاں پر شہزادے بیویاں لینے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں تو پہلے بھی کوئی شہزادہ نہیں آیا تھا، لیکن جو بھی اللہ نے میرے لیے سوچا ہوگا میں اس سے راضی ہو جاؤں گی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ 11 لوگوں کا خاندان ہے، 5 دیور ہوں گے تمہارے اور 3 نندیں، اور گھر میں کافی سارے کام ہیں، ان کو گھر کے کاموں کے لیے کوئی لڑکی چاہیے۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے تمہاری شادی کروائیں گے، جس کی پہلے شادی ہوئی تھی لیکن بیوی مر گئی تھی۔ یہاں پر تو اسی طرح کے رشتے آتے تھے۔ اس رشتے میں اچھی بات یہ تھی کہ لوگ اچھے خاصے امیر تھے۔ وہ مجھے سونے کا سیٹ اور تھوڑا بہت سامان دینے پر بھی راضی تھے۔ مجھے اس عورت نے کہا کہ یہاں پر یہ سب سے اچھا رشتہ سمجھا جا رہا ہے، تم نے مجھے کہا تھا اسی لیے میں نے تمہارا نام لیا ہے، زیادہ سوچو نہیں اور ہاں کہہ دو۔ میں نے بھی ہاں کہہ دیا اور میری اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے سے شادی ہو گئی جس کا نام نوید تھا۔ 1-2 دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شادی تو میری ایک بھائی سے ہوئی تھی، لیکن دلہن میں سارے بھائیوں کی تھی، یعنی میری زندگی میں ابھی تک 8 مرد آ چکے تھے۔ یہ وقت، یہ زندگی اب تک کی سب سے بری زندگی تھی، ایک برا خواب جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں پر پورے 4 سال گزارے۔ وہ 4 سال میری ابھی تک کی زندگی کے سب سے برے 4 سال تھے۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ ہمیں اپنے اتنے سارے راز بتا چکی تھی کہ اس کا لہجہ بھی تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ جب وہ کمرے سے اٹھی تو میری دوست نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہانی بنا کر سنا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں نے ابھی تک اسی طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں سچائی ہے۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ سارے محلے والے اس کو برا کہتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں، کہ اس نے جان بوجھ کر شادی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، اگر اس نے جان بوجھ کر شادی کی ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا؟ ایک عورت اگر کسی مرد سے شادی کرتی ہے اور اگر اس نے شادی کسی مطلب کے لیے کی ہے تو وہ مطلب دولت یا پیسہ ہی ہوتا ہے، اور اگر 9 مردوں سے شادی کی تو پھر ظاہر ہے کافی ساری دولت بنائی ہوگی، تو پھر کہاں ہے سب کچھ؟ اس گھر میں کہیں سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس گھر میں تو کسی جانور کو بھی رکھا نہ جائے اور یہ اکیلی رہتی ہے۔ جب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تو پیسہ بولتا ہے، پیسے کا اپنا ایک شور ہوتا ہے، وہ آپ کو چپ کر کے بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس پیسے ہوں اور پھر بھی آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی چیز انسان لیتا ہے۔ اس گھر میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ چائے بنا کر لائی تو چائے بھی نہایت ہی پتلی اور کالی قسم کی تھی، کپ آدھے آدھے بھرے ہوئے تھے، اور چائے کے ساتھ وہ کچھ لے کر نہیں آئی تھی۔ میری دوست نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ میری بات سے مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ جب یہ چائے رکھنے کے لیے نیچے جھکی تو اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاید یہ بیمار بھی تھی یا پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ دیکھنے میں تو بہت ہی زیادہ بیمار لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔
ابھی تک ریحانہ کی بتائی ہوئی کہانی کے مطابق اس کی زندگی میں 8 مرد آ چکے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ اب ٹھیک نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم لوگوں نے چائے پی۔ میری دوست نے تو چائے کو ایک دفعہ منہ لگا کر واپس رکھ دیا، لیکن میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے چائے کو پوری طرح ختم کیا۔ اس کے بعد ریحانہ نے بتایا کہ میری زندگی کی مصیبت یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد میری زندگی میں وہ نواں مرد آیا جس نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ 4 سال تک ان سب کے ظلم سہنے کے بعد میں وہاں سے بھاگ گئی، اور راستے میں ایک ایسے انسان سے ملی جو بہت ہی زیادہ غریب تھا اور سڑک کے نیچے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر وہاں پر رہتا تھا۔ اس نے مجھے پناہ دی اور میں اس کے ساتھ وہیں پر رہنے لگی۔ ہم لوگوں نے شادی بھی کر لی اور کچھ دن گزر گئے۔ میری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اسی انسان کے ساتھ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں گزارتی اور بھیک مانگ کر گزارا کرتی۔ مجھے یہ بھی قبول تھا، کیونکہ اب میرے اندر بچا ہی کیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میرے پیٹ کی ایک سائڈ پر بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے کسی سرکاری ہسپتال میں ہی لے جائے تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ وہ مجھے ہسپتال میں لے گیا اور اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو میرے سامنے کی حقیقت منہ کھولے کھڑی تھی کہ اس شخص نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ سودا کر لیا تھا اور میرا ایک گردہ بیچ دیا گیا تھا۔ وہ میرے گردے کے پیسے لے کر وہاں سے جا چکا تھا اور جس جگہ میں رہتی تھی وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھا۔ میری طبیعت خراب تھی تو مجھے 1 ہفتے کے بعد ہوش آیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہوں اور میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ان کے سرکاری ہسپتال میں پڑی رہی اور وہاں کے مالک نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ تمہیں اتنے پیسے مل جایا کریں گے، تم یہاں سے جاؤ۔ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن تم پوری زندگی ہسپتال میں تو نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے نہیں دیں، میں یہاں کی صفائی ستھرائی کا کام کر لوں گی، لیکن مفت میں پیسے نہیں لوں گی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر میری غیرت اب بھی نہ جاگتی تو کب جاگتی؟ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، تم یہی سمجھنا کہ تم نے کام کیا ہے اور تمہیں اس کے پیسے مل رہے ہیں، اور میں سمجھوں گا کہ میری زکوٰۃ نکل جائے گی۔ وہ انسان اچھا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بیٹی کہا۔ اس کے بعد سے میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میں اس محلے میں واپس آ گئی کیونکہ یہاں ہمارے ماں باپ رہتے تھے۔ یہاں سب لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں اور یہی میری زندگی کی کہانی ہے۔ اس نے 1 آدھ گھنٹے میں ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنا دی، جبکہ یہ سارا وقت اس نے 8 سے 10 سال میں کاٹا تھا، اور اس نے یہ وقت کس طرح کاٹا ہوگا یہ صرف وہی جانتی ہے۔ سارا کی سوچ بھی بدل گئی تھی۔ میں اسے کچھ پیسے دینے کا سوچ کر ہی آئی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ ہی پیسے دے دیے اور اپنا نمبر بھی دیا اور کہا کہ جب کبھی ضرورت ہو مجھے فون کرنا، میں تمہیں پیسے بھیج دیا کروں گی۔ اس نے کہا کہ کیا آپ میری کہانی کو مرچ مسالے لگا کر دنیا کو سنائیں گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں صرف مسالہ لگا کر نہیں بلکہ حقیقت کی کہانی بنا کر دنیا کو سناؤں گی۔ جس نے سمجھنا ہوگا وہ سمجھ جائے گا، جس نے نہیں سمجھنا وہ تمہیں غلط کہے گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ علاج کروائے، اس کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ وہاں سے واپس آ کر بھی میں اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ بیچاری کتنی زیادہ بدقسمت تھی۔ 1 سال کے بعد میں واپس گاؤں آئی تو سب سے پہلے اسی سے ملنے کے بارے میں سوچا، لیکن جب سارا سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو 4 ماہ پہلے ہی مر گئی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، کفن دفن کروا دیا گیا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ کوئی اتنا زیادہ بدقسمت بھی ہو سکتا ہے جتنی زیادہ وہ تھی۔ کیا قصور تھا ریحانہ کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا قصور اسی کا تھا؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔